وہ اس پرائیویٹ ہسپتال کے ہر ڈاکٹر کی منت کر رہی تھی کہ اس کے بھائی کا آپریشن ہو جائے۔ جب ایک نرس نے اسے بتایا کہ ہسپتال کے آخری فلور پر ہسپتال کے اونر کا آفس ہے، اگر وہ ان سے بات کر لے تو فوراً آپریشن ہو جائے گا، وہ فوراً اوپر گئی تھی جہاں کسی کا جانا الاؤ نہیں تھا، پر خوش قسمتی سے اس لمحے وہاں گارڈ نہیں تھے۔ وہ فلور بالکل خالی تھا۔ وہ فوراً اس کمرے میں گئی تھی جہاں ہسپتال کا مالک شاہزیب عالمگیر بیٹھا تھا، جس کے اندر رحم نامی کوئی چیز نہیں تھی، وہ جو اچانک کسی کے آنے پر غصے سے پاگل ہوا تھا، اپنے سامنے اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر پتھر ہو گیا تھا۔ بارش زوروں پر تھی، آسمان جیسے رو رہا تھا اور زمین اس کی آنکھوں میں بھیگی پڑی تھی۔ ہسپتال کے داخلی دروازے پر ایک لڑکی کانپتی ہوئی اتری۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، آنکھوں میں آنسو اور آغوش میں خون سے لت پت۔ بھائی کوئی ہے؟ پلیز میرا بھائی، وہ مر رہا ہے۔ نور کی آواز گونج کر رہ گئی۔ ہسپتال کی روشنیوں تلے اس کا بھیگا دوپٹہ اس کے چہرے سے بار بار سرک رہا تھا، اور وہ اسے سنبھالنے کی بجائے اپنے بھائی کی نبض تھامے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میڈم، ابھی شفٹ مکمل نہیں، کچھ دیر انتظار کریں، ریسیپشنسٹ نے بنا سر اٹھائے بے نیازی سے کہا۔ نور کا دل چاہا وہ خود کا سر زمین پر دے مارے، چیخے، روئے یا شاید مر جائے۔ وہ ایک ایک ڈاکٹر کے پیچھے دوڑی، ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں التجا کے جگنو لیے۔ خدا کے لیے بس ایک بار دیکھ لیں اسے، وہ مر جائے گا۔ پر ہر دروازہ بند تھا، ہر چہرہ بے حس۔ اسی لمحے ایک نرس آہستہ سے قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، آخری فلور پر ڈائریکٹر شاہزیب عالمگیر کا آفس ہے، اگر وہ چاہیں تو آپ کا مسئلہ فوراً حل ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جانا منع ہے۔ نور کے قدم کانپے، دل لرزا، مگر بھائی کی سانسیں بجھ رہی تھی۔ ممنوع کا مطلب اب اس کے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ وہ بھاگی، لمبے ویران کوریڈور سے گزرتی، دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ اوپری فلور سنسان تھا، ہر دروازہ بند، ہر دیوار خاموش۔ شکر تھا اس لمحے وہاں کوئی گارڈ نہیں تھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو دل کانپ اٹھا، جیسے خود موت کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ پر دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، گہرے نیلے سوٹ میں ملبوس، کرسی پر نیم جھکا، انگلیوں سے بالوں کو پیچھے کرتا، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ دروازے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ آواز میں غرور نہیں، دھاڑ تھی، جیسے شیر اپنی سلطنت میں دخل برداشت نہ کرے۔ نور کانپی، پھر ٹوٹتی آواز میں بولی، میرا بھائی مر رہا ہے، پلیز اسے بچا لیں، میں آپ کے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں۔ چند لمحے سناٹا رہا، صرف دل کی دھڑکنیں گونجتی رہیں۔ شاہزیب عالمگیر نے اسے دیکھا، ایک لمحہ، دوسرا لمحہ، اور پھر دھیرے سے بولا، دروازہ بند کرو۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی، ایئر کنڈیشنر کی سانسیں جیسے نور کے اعصاب کو جما رہی تھی، اور سامنے بیٹھا شخص شاہزیب عالمگیر اپنی کرسی پر آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نور نے رندی آواز میں جواب دیا، نور۔ شاہزیب نے میز پر پڑی فائل کو بند کیا، انگلیوں کے پوروں سے میز پر ہلکی ہلکی تھاپ دیتے ہوئے بولا، نور، بڑا پاک سا نام ہے، ویسا ہی کردار بھی ہے یا وہی گھسی پیٹی مجبور عورت جو ہر طاقتور مرد کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جاتی ہے؟ نور کا سر جھک گیا، بے بسی آنکھوں سے چھلک کر گالوں پر بہنے لگی۔ میں صرف اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی ہوں، تو آ گئی بغیر اجازت میرے آفس میں؟ شاہزیب کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا اگر آپ چاہیں تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ شاہزیب ہلکے سے ہنسا، ایک تلخ سناٹے سے بھرا کہا، پھر آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا، میز کے گرد چلتے ہوئے نور کے اتنے قریب آ گیا کہ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ تم جانتی ہو تم جیسی لڑکیاں میری نظر میں کیا مقام رکھتی ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بھائی مر رہا ہے، نور نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کرتے نور، اس شہر میں روز سینکڑوں نور روتی ہیں، کچھ آنکھوں کے ذریعے، کچھ جسم سے۔ نور کی آنکھوں میں ایک چنگاری لگی، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں۔ شاہزیب کا چہرہ لمحہ بھر کو سنجیدہ ہوا، پھر ایک قدم اور آگے آیا، اتنا قریب کہ نور کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ تو ثابت کرو۔ کیا؟ نور نے پوچھا۔ یہی کہ تم الگ ہو، تمہارا مقصد صرف بھائی کی جان ہے، اور تم اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہو۔ نور کی آنکھیں لرز گئیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ شاہزیب نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور دبی آواز میں کہا، ایک رات، بس ایک رات میرے فارم ہاؤس پر تم رہو گی، جیسا کہ میں کہوں گا۔ اگلی صبح تمہارا بھائی زندگی لے کر گھر واپس جائے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، نور کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ لمحہ بھر وہ خاموش رہی، پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ شاہزیب ہنس پڑا، وہی زہریلا کہا جو دل میں اتر کر روح تک چیر دے، واہ! ابھی تم کہہ رہی تھی تم کوئی بازاری عورت نہیں ہو، اور اب اپنا جسم پیش کر رہی ہو محض ایک رات کے وعدے پر۔
نور کا چہرہ جھک گیا، جیسے وہ الفاظ جسم سے زیادہ گہرائی تک زخمی کر گئے ہوں۔ شاہ زیب نے ایک سگریٹ جلایا، دھواں اس کے چہرے کی طرف اڑایا اور سرد لہجے میں بولا، تمہارے جیسے لوگ جب عزت کے حالے میں لپٹے جھوٹ بولتے ہیں نا تو مجھے اور زیادہ مکروہ لگتے ہیں۔ خیر، تیار رہو، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا تمہارے ایوان کی آخری منزل تک۔ کمرے میں سناٹا تھا، اتنا گہرا کہ نور کے سانس لینے کی آواز بھی کسی طوفان جیسے سنائی دے رہی تھی۔ سامنے شاہ زیب بیٹھا تھا، کرسی پر پھیل کر، جیسے پورا کمرہ اس کے حکم کا غلام ہو۔ نگاہیں سیدھی نور کے چہرے پر سخت جمی ہوئی، جیسے وہ آنکھوں سے تول رہا ہو کہ یہ لڑکی کتنے لمحے اور جی سکتی ہے۔ نور کے لب کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا، لیکن بھائی کی دھڑکنیں اس کے قدم مضبوط کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز رکی رکی سی تھی، جیسے کسی نے سانسیں دبا رکھی ہوں۔ شاہ زیب نے بنا پلک جھپکائے اسے دیکھا، پھر کرسی سے ذرا سا آگے جھکا۔ تو کہو، لیکن یاد رکھو وقت کم ہے اور تمہاری حیثیت اس سے بھی کم۔ نور نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، سرد مگر اندر کہیں ایک چنگاری چھپی ہوئی تھی۔ میری ایک شرط ہے، اس نے بمشکل ہمت جمع کر کے کہا۔ شاہ زیب کے چہرے پر طنز ابھرا، ہونٹوں کے کنارے جیسے کسی کڑوی مسکراہٹ سے ہل گئے ہوں۔ شرط؟ تم؟ وہ ہنسا، لیکن آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہارے جیسے لوگ سوال کرتے ہیں، شرط نہیں رکھتے۔ نور کی پلکیں بھیگنے لگی، مگر اس نے نظریں نیچی نہیں کی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں، میرے بھائی کا آپریشن کرا دیں۔ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، بس۔ وہ رکی، آواز بیٹھ گئی۔ بس؟ شاہ زیب کا لہجہ تیز ہوا۔ پہلے بھائی کا ماتم پورا نہیں ہوا اور ابھی سے سودا کر رہی ہو؟ نور کی آنکھیں جھلک گئیں۔ یہ سودا نہیں، میں مجبور ہوں۔ وہ مر جائے گا، شاہ زیب نے میز پر مٹھیاں مار کر زور سے کہا، اور مجھے کیا ملے گا؟ نور لرز گئی، پھر ہچکیاں لے کر بولی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی اگر میرے بھائی کو بچا لیں۔ شاہ زیب ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، نظریں گہری ہو گئیں، پھر آہستہ سے بولا، تم جتنی مجبور لگتی ہو اتنی ہو بھی۔ وہ اٹھا، آ کر اس کے قریب کھڑا ہوا۔ اگر کل میں تم مکر گئی تو؟ نور نے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، آپ طاقتور ہیں، زبردستی کر لیں گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ شاہ زیب نے اس کی ٹھوڑی تھام کر سر اٹھایا، اگر بچ کر بھاگنے کی کوشش کی تو پھر انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نور نے نظریں چرائی۔ شاہ زیب نے فون اٹھایا، سرجن کا نمبر ملایا، آپریشن آدھے گھنٹے میں ہوگا، پورا عملہ حاضر ہو، جان بچ جانی چاہیے، بہانہ نہیں۔ فون رکھا، نور کی طرف پلٹا اور آہستہ سے کہا، تو پھر صبح میرے فارم ہاؤس پر تیار رہنا، اور اگر مکر گئی تو یاد رکھنا میں بہت برا حساب لیتا بھی ہوں۔ نور وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ شاہ زیب کا حکم، اس کی نظریں، اور وہ آخری جملہ، میں بہت برا حساب لیتا بھی ہوں، اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا، جیسے کسی دیوار پر کیلیں ٹھونکی گئی ہوں۔ وہ پلٹی، دھیمی چال سے دروازے کی طرف بڑھی، قدم جیسے پتھر ہو چکے تھے۔ ایک پل کو دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور رک گئی۔ دل چاہا پلٹے، کہے کہ نہیں چاہیے یہ رحم، مگر اگلے ہی لمحے بھائی کا چہرہ آنکھوں میں ابھرا، بے ہوش، نڈھال اور موت کے دہانے پر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ صبح 7 بجے نور بے چینی سے اسپتال کے باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، مگر لب لرز رہے تھے۔ ہر سیکنڈ قیمتی تھا اور ہر لمحہ شاہ زیب کی باتیں کانوں میں زہر بن کر زہریلا رس رہی تھی۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ نور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا، خطرہ ٹل گیا ہے، شاہ زیب صاحب نے بہترین ٹیم لگائی تھی، اب وہ کچھ دن آرام کرے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ابھی اسے ہوش نہیں آیا۔ نور کی ٹانگیں جواب دے گئیں، وہ کرسی پر بیٹھ گئی، چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا لیا، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ بچ گیا، وہ بچ گیا۔ لیکن خوشی کے اس لمحے میں ایک تلخ سایہ گھوم رہا تھا۔ فارم ہاؤس، شام، شاہ زیب، شام 6 بجے۔ نور آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سادہ سا دوپٹہ، ہلکی سی میک اپ کی تہ، چہرے پر وہی بے بسی، وہی لرزتا ہوا خوف اور آنکھوں میں بے پناہ اداسی۔ دروازے پر گاڑی آ کر رکی، وہ آ گئے ہیں لینے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سیڑھیاں اترتے ہوئے ہر قدم اسے ایک قید خانے کی طرف جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رک گئی، پھر جیسے کسی اندرونی فیصلے کے تحت آگے بڑھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ اندر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ گاڑی فارم ہاؤس کی طرف لے گئے۔ فارم ہاؤس کے دروازے کھلے، لمبا ہال، خاموش روشنی اور سناٹا جو چیخ چیخ کر نور کی کمزوری پر ہنس رہا تھا۔ شاہ زیب سیاہ شرٹ میں صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا، اس کی نظریں سیدھی نور پر پڑی اور وہ اٹھا، وقت کی پابند ہو، یہ تو خوشگوار حیرت ہے۔ نور نے کچھ نہ کہا، بس خاموش کھڑی رہی۔ شاہ زیب آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا، تمہارے بھائی کی جان بچ گئی نور،
اب تمہاری باری ہے۔ نور کی پلکیں بھیگنے لگیں، لیکن وہ اب پیچھے ہٹنے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں قرض چکانے آئی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ بس آپ سے ایک مہلت چاہیے، صرف تھوڑی سی۔ شاہ زیب نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا جیسے پرکھ رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں 1 گھنٹہ ملا ہے نور، پھر جب کل صبح جب سورج نکلے گا تم شہزیب عالمگیر کی مکمل ملکیت بن چکی ہوگی۔ اور نور کا جسم لرز گیا، اس نے نظریں جھکا لی، کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا، اور وہ خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ نور خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہوئی جو مہنگے پردوں، نرم قالینوں اور قیمتی لیمپ سے سجا تھا۔ کمرے میں ایک مخصوص خوشبو رچی ہوئی تھی، کوئی مہنگا عطر جو ایک بار سانس میں اتر جائے تو دیر تک دل میں چھپا رہ جائے۔ کمرے کی چھت پر ہلکی نیلی روشنی جھلملا رہی تھی، جیسے کسی ناگہانی فیصلے کا اعلان کر رہی ہو، تیار ہو جاؤ۔ شاہ زیب کی خشک روبدار آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی نور کا وجود لرزنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے جا بیٹھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور دل کسی نامعلوم خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ آئینے میں اس کا عکس بکھرا ہوا سا لگ رہا تھا، آنکھوں میں حیرانی، چہرے پر شکست اور دل میں ایک جنگ۔ یا اللہ مجھے بچا لے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تو نے میرے بھائی کی جان بچا لی، اب مجھے اس رات اس شخص شاہ زیب عالمگیر سے بچا لے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنوارا، بالوں میں کنگھی کی، لیکن ہر حرکت جیسے زنجیروں میں بندھی ہو، ہر لمحہ، ہر سانس جیسے کوئی قربانی دینے جا رہی ہو۔ نور کی نظریں ایک بار پھر آئینے میں اپنے عکس پر جا ٹکی۔ کیا یہ میں ہوں؟ وہ آنکھیں جو ہمیشہ حیا سے جھکتی تھی آج خوف سے لبریز تھی۔ کیا میں یہ نگاہیں عظیم کر سکتی ہوں؟ اس کا دل چاہا وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لے، چھپ جائے، کہیں گم ہو جائے، مگر سچائی یہ تھی کہ وہ کمرہ، وہ رات، وہ فیصلہ، سب حقیقت تھا۔ اسی لمحے اس کا حلق خشک ہونے لگا، پیاس نے جیسے گلا جکڑ لیا ہو۔ پانی، اس نے آہستہ سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ خاموش قدموں سے وہ کمرے سے باہر نکلی، ہال عبور کرتی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ باہر ہر طرف سکوت تھا، صرف مہنگے فانوسوں کی مدھم روشنی فرش پر بکھری تھی، اور اس کے قدموں کی چاپ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ وہ کچن کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ ایک آواز سنائی دی، نرمی سے بند ہوتے دروازے کے پیچھے شاہ زیب کی آواز۔ وہ خود کو روک نہ سکی، کان اس دروازے سے لگ گئے۔ ہاں ڈاکٹر، اچھا کیا کہ اسے شک نہیں ہوا۔ اب اس کے بھائی کو سرد خانے میں رکھ دو۔ نور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، آنکھیں پھیل گئی۔ ایک لمحے کو سانس بند ہو گئی۔ رات گزرنے کے بعد صبح میں خود اسے اطلاع دوں گا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، دیوار سے ٹیک لگاتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کامیاب آپریشن، جان بچ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جسم سن ہو گیا، اور اندر جیسے کوئی شعلہ بجھنے لگا۔ وہ دروازے سے ہٹ کر پیچھے ہوئی، دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ یہ سب جھوٹ تھا، وہ مر چکا ہے، میرا بھائی مر گیا، اور میں ایک سودے میں بک گئی۔ نور کا سانس رکنے لگا، اور پھر جیسے اندر کوئی تالا ٹوٹ گیا ہو۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی، آنکھوں میں اب وحشت نہیں تھی، عزم تھا، چٹان جیسا۔ اب میں برباد ضرور ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ سے نہیں شاہ زیب عالمگیر۔ وہ پلٹی، پیچھے دیکھا، اندھیرے میں کمرے کے دروازے، سناٹا، اور وہ آخری امید جو اب دفن ہو چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑا وہ لمبا، وجیح، سرد سا مرد، شاہ زیب عالمگیر، ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ لیے، خاموشی سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جیسے دنیا کی کوئی شے اس کے دل کو چھو نہیں سکتی، جیسے ہر چیز اس کے وجود کے سامنے بے معنی ہو۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی، جو لکڑی کی نرم چمکدار فرش پر پڑ کر ایک سحر انگیز عکس پیدا کر رہی تھی۔ فرش پر خاموشی کے قدم بچھے تھے، صرف سگریٹ کی راکھ کے ٹکڑوں کی بھی آواز موت جا رہی تھی۔ وہ نیوی بلو رنگ کی سلک شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس کی آستینیں کوہنی تک مڑی ہوئی تھیں۔ سینے پر ہلکی سی پسینے کی نمی جھلک رہی تھی۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، اور گلے سے نکلتی وہ خفیف سی خوشبو، جیسے زخم کی خوشبو ہو، درد کی مہک ہو۔ اس کے چہرے پر چھوٹی داڑھی کا نفیس سا ساٹھ، تراشی ہوئی لائنیں جیسے ایک پینٹر نے اپنے برش سے بنائی ہو، گہرے سیاہ بال بکھرے ہوئے جیسے وہ خود انہیں سنوارنا بھول چکا ہو۔ آنکھوں کے نیچے ہلکا سا سایہ تھا، مگر وہ تھکا ہوا نہیں لگتا تھا، بس بوجھل تھا، جیسے صدیوں کی کہانی اپنے اندر سمیٹے ہو۔ سگریٹ کے کش کے ساتھ جیسے وہ ہر سانس میں اپنے اندر کی آگ کو دہکا رہا تھا۔ تم جیسے لوگ شرائط نہیں رکھتے نور، اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا۔ جملہ کمرے کی فضا میں تحلیل ہو گیا اور پھر گونجا، اس کے اندر سگریٹ کی راکھ نیچے گری۔ وہ پلکیں بند کر کے ایک گہرا کش لیتا ہے۔ فضا تھم سی گئی، اور پھر ایک دھماکے کی طرح اس کے دماغ میں آواز گونجی، 15 سال پرانے زخمی لہو لہان چیخ جیسی، مجھے کیوں بچایا؟
زہر دے دیتی، مار دیتی، پر تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا جسم بیچ دیا۔ شہزیب کی سانسیں رکنے لگیں، قدموں میں لڑکھڑاہٹ آئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یادوں کا دروازہ کھلا، ایک پرانا ٹوٹا ہوا کمرہ، دیواروں پر ٹوٹے فریم، فرش پر گری وہ لڑکی، اس کی بڑی بہن جو زمین پر بیٹھی لرز رہی تھی، رو رہی تھی، چادر چہرے پر لپیٹے، اور وہ خود 18 سالہ شہزیب جو در و دیوار پر چیزیں پھینک رہا تھا، ہر شے تہس نہس کر رہا تھا۔ کمرے میں اس رات چیخیں تھیں، آنسو تھے، اور ایک ایسا دل جسے دنیا کی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی تھی۔ ہر روز مروں گا میں، ہر روز، وہ چلایا تھا، آئینے پر گھونسا مارا تھا۔ اس دن آئینہ بکھر گیا، ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ وہ منظر آج بھی اس کے اندر بکھرا ہوا تھا۔ شہزیب کی آنکھوں میں ایک کالی روشنی جھلکی، جیسے یادوں کی دھن میں کوئی شعلہ جل اٹھا ہو۔ وہ کمرے کے بیچ میں آیا، صرف جلتا سگریٹ تھا، اور وہ خود اسی سگریٹ کی طرح سلگتا ہوا۔ انہوں نے اس رات میری بہن کو توڑا، اور آج میں نور کو توڑوں گا؟ یہ سوال جیسے اس کے دل کے بیچوں بیچ نیزہ بن کر گڑ گیا۔ پھر کیا نور بھی وہی کرے گی جو میری بہن نے کیا؟ وہ سختی سے لب بھینچ گیا، پھر سر جھٹکا، جیسے احساس کو دفن کر رہا ہو۔ نہیں، یہ کمزوری ہے۔ اس کی آواز میں زہر گھل گیا۔ جذبات کمزور بناتے ہیں، اور میں کمزور نہیں بن سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پھر کھڑکی کے پاس گیا، سگریٹ کا آخری کش لے کر راکھ دان میں بجھایا، اور کھڑکی کے شیشے پر اپنی انگلی رکھی، جیسے کسی کا نام لکھ رہا ہو یا مٹا رہا ہو۔ نور، تم میرے لیے وہ کھیل بن چکی ہو جس میں میں جیتنا چاہتا ہوں۔ میرے زخموں کا بدلہ ہے۔ ایک گہرا سانس، ایک خاموش لمحہ، اور شہزیب پلٹا، جیسے رات کے سائے میں گم ہونے جا رہا ہو۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی ہلکی تھی کہ صرف وہی سن سکتا تھا، جیسے وہ خود اپنی کہانی کا بھوت بن چکا تھا۔ رات کے سناٹے میں بھی فارم ہاؤس کے کمرے کی خاموشی چنگاڑ رہی تھی۔ شہزیب عالمگیر آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ قدم بے ربط تھے، مگر اندر کا طوفان اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ سگریٹ ختم ہو چکی تھی، مگر وہ بار بار جیب میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ نکال رہا تھا، جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہتا ہو جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اچانک وہ رکا، گھوم کر میز کی طرف آیا اور غصے سے فون اٹھایا۔ انگلیاں تیزی سے سکرین پر چلیں اور کال ملا دی۔ سلیم، اس کی آواز میں وہی کرختگی، وہی خراش جو کسی زخمی درندے کی آواز میں ہوتی ہے۔ نکاح خواہاں کو ابھی کے ابھی فارم ہاؤس پر لے آؤ، آج ہی رات کو۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا، مگر شہزیب نے بات کاٹ دی۔ بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ فارم ہاؤس کا گیٹ تمہارے لیے کھلا ہوگا، جلدی پہنچو۔ کال کاٹتے ہی وہ فون کو میز پر دے مارنے ہی والا تھا، لیکن عین لمحے پر رک گیا۔ اس کے لبوں پر وہ مخصوص ہنسی ابھری جو طنز میں لپٹی زہر میں بجھی ہوتی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، جیسے خود سے مخاطب ہو، نور، میں تم جیسی لڑکی کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کو وہ کھڑکی کے پاس گیا اور باہر تاریک آسمان کو دیکھا، جیسے قدرت سے سوال کر رہا ہو، پھر پلٹا اور سرد لہجے میں سرگوشی کی، لیکن تم جیسی لڑکیاں۔ وہ پلکیں بند کر کے ایک لمحہ رک گیا، جو ہر مصیبت میں، ہر کمزوری میں اپنا جسم پیش کرتی ہیں۔ ایک مکروہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری، مگر آنکھوں میں دھند تھی۔ انہیں ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ خود ان کا وجود چیخ چیخ کر دنیا کو کہے کہ اپنا جسم پیش نہ کرو۔ کمرے کی فضا جیسے جم گئی، وقت تھم سا گیا، باہر کی ہوا رک گئی تھی، یا بس وہی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا، جیسے خود کو باندھ رہا ہو اپنی کمزوریوں، اپنی یادوں اور اپنے اندر جلتے انتقام سے۔ یہ نکاح نہیں، سزا ہے۔ اس کے لبوں پر بس اتنے ہی الفاظ تھے، اور کمرے میں جیسے اذیت کا چراغ جھل اٹھا ہو۔ نور کے قدم کمرے میں واپس آئے، مگر اب ان میں وہ سست روی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب وہ ہر قدم اٹھا رہی تھی جیسے یہ آخری قدم ہو۔ اس کے جسم کی لرزش، اس کی ہچکیاں اور آنکھوں میں بے شمار خواب، وہ سب کہیں دور ہو چکے تھے۔ اس کی نظریں خالی تھیں، لیکن پر درد تھیں، جیسے وہ خود کو کسی کمرے میں قید کر چکی ہو، جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا میز تھا، اور اس پر شہزیب کی تصویر رکھی ہوئی تھی، جو ایک دن میں اس کی تقدیر کا حصہ بن چکی تھی۔ اس تصویر کے سامنے نور کھڑی تھی، ایک لمحہ خاموش، جیسے وہ خود کو کسی فیصلے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اچانک اس نے دروازہ کھولا۔ باہر کا منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہی سناٹے میں ڈوبا فارم ہاؤس، وہی رات کی گھمبیر خاموشی، اور وہی اندھیرے جو ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ لیکن ایک دروازے سے باہر قدم نکالنے پر اس کی نظریں اس کی تقدیر کے حتمی فیصلہ کو دیکھنے لگیں۔ گھٹنوں تک کا سوٹ، چمکتے ہوئے جوتے، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا دوپٹہ۔ نور کا چہرہ بے بسی اور غصے سے جڑا ہوا تھا۔ وہ چھپتے چھپتے دروازے کے قریب آئی، مگر اگلے دروازے پر گارڈ کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے پلٹی اور پچھلے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن وہاں بھی گارڈ تھے، جیسے اس کے ہر قدم پر ایک نئی دیوار کھڑی ہو۔ نہیں، اس نے سرگوشی کی اور پھر فوراً کمرے کی طرف دوبارہ مڑ گئی۔ دل میں ایک فیصلہ آیا، ایک آخری کوشش۔
وہ دروازہ بند کر کے چھت کی طرف بڑھی۔ خوف کی بجائے عزم تھا۔ قدموں کی آوازیں اب اس کے جسم سے نہیں بلکہ زمین کی گونج سے سنائی دے رہی تھی۔ نور چھت کی سیڑھیوں تک پہنچی۔ اس کا سانس تیز تھا اور دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں بچ جاؤں گی؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ رات کی چاندنی میں چھت پر کھڑی ہوئی نور کو جیسے دنیا کا سارا وزن اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے کا منظر بھی خوفناک تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے قریب پھیلے ہوئے درخت اور ان کی جھرمٹ میں چھپے ہوئے سائے جیسے کسی غیر مرئی دشمن کے سائے ہو۔ اس نے فوراً بیڈ شیٹ اور دوپٹہ اکٹھا کیا اور انہیں مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیا۔ وہ لچکدار اور مضبوط تھے جیسے اس کا عزم۔ میں نہیں رکوں گی، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ وہ چھت کے کنارے تک پہنچی، پھر بیڈ شیٹ کی مدد سے سائڈ دیوار تک پہنچی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا مگر اس کے جسم میں کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک جیت کی امید تھی۔ یہ آخری موقع ہے، اس نے خود سے کہا اور ایک جھٹکے سے بیڈ شیٹ کے آخر پر قدم رکھا۔ نیچے کی طرف جھکنے سے پہلے ایک آخری نظر چھت پر ڈالی۔ وہ نیچے کی طرف جھک گئی اور اس کا جسم دیوار کے ساتھ رگڑتا ہوا نیچے کی طرف سے رکنے لگا۔ دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی تھی، ہر لمحہ موت کو دعوت دیتا، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ چند لمحوں بعد وہ زمین تک پہنچی۔ اس کا دل اس وقت رکا جیسے خوف اور آزادی کے بیچ ایک لمحہ آ گیا ہو۔ اس کے پیروں تلے خشک پتے اور گھاس کی آواز آئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھنا شروع کیا اور فارم کے گوشے میں جا کر چھپ گئی۔ وہ سانسوں کے بیچ گھری ہوئی تھی مگر اس کا جسم جو اس وقت تک رکا ہوا تھا اب تیز قدموں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب میری زندگی کا نیا راستہ شروع ہوگا۔ نور درختوں کے سائے میں ایک سنسان گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس کے گلے میں ہچکیاں تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جیسے دل میں کئی دریا بہہ رہی ہوں۔ رات کی خاموشی میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی اور وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس تو کوئی پناہ بھی نہیں بچی، وہ بے بسی سے سرگوشی کر رہی تھی جیسے یہ جملہ اس کے دل سے نکلا ہو۔ نہ کوئی رشتہ بچا ہے، نہ کوئی امید۔ وہ سر جھکائے گہری سانس لیتی اور اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ گھر گئی تو شاہ زیب عالمگیر اس کے پیچھے تک پہنچ جائے گا اور پھر وہاں وہ تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سر اٹھاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے جیسے کوئی جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہنس کر خود سے ہی کہتی ہے، کیا مجھے آزادی کا حق ہے؟ لیکن اس کے اندر کوئی جواب نہیں تھا، صرف رات کی خاموشی تھی جو اس کے گرد گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک اس کے قدموں میں ایک بے پناہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ سچ مچ بے گھر ہو چکی تھی اور اس کا دل بے حد بھاری تھا۔ رات کے دوسرے پہر کا آغاز تھا اور فارم ہاؤس میں بے چینی کا عالم تھا۔ ٹھنڈی ہوا کمرے کی کھڑکی سے داخل ہوئی تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں نیند کے آثار نہیں تھے اور اس کے دماغ میں نور کے بارے میں بے شمار سوالات چل رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ جی، کیا بات ہے؟ شاہ زیب نے غصے سے نظر اٹھا کر کہا، جیسے اس کے ذہن میں کوئی اور ہی بات چل رہی ہو۔ ملازمہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے اندر آئی، ہاتھ میں ایک کپ چائے پکڑے مگر نظر میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ نور بی بی کمرے میں نہیں ہے؟ پورے فارم ہاؤس پر دیکھ لیا پر کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ملازمہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شاہ زیب کا دماغ ایک لمحے میں چکرا گیا۔ اس کی نظریں فوراً تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا تم نے کمرہ اور فارم ہاؤس ٹھیک سے چیک کیا؟ وہ گھور کر بولا، جی، وہ اندر نہیں ہے لیکن چھت پر۔ ملازمہ نے لرزتے ہوئے جواب دیا اور آخری بات پر لب بھیج گئی۔ شاہ زیب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بدلے کی ایک شدید لہر تھی، جیسے وہ کہیں نہ کہیں نور کے غائب ہونے کا حساب چکانا چاہتا ہو۔ چھت پر کیا؟ غضبناک لہجے میں پوچھا۔ چھت پر ان کا دوپٹہ اور بیڈ شیٹ چھت کی کونے کی دیوار کی ریلنگ سے بندھی ہوئی ملی ہے۔ ملازمہ کہتے سر جھکا گئے۔ نور؟ اس نے سرگوشی کی، پھر بے اختیار اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ مینیجر، اس نے غصے میں فون کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، نور کو فوراً تلاش کرو، وہ فارم ہاؤس میں نہیں ہے۔ اس کا کوئی بھی نشان نہیں ہے مگر مجھے یقین ہے کہ وہ ہاسپٹل جائے گی اپنے بھائی کے پاس۔ شاہ زیب کی آواز میں سختی اور غصہ تھا، جیسے وہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہ کرے گا۔ اس کے چہرے پر عزم اور چیلنج کا ایک رنگ تھا، جیسے اس کا دماغ ایک مقصد کے تحت کام کر رہا ہو۔ اگر وہ وہاں ہو تو وہاں سے جانی نہیں چاہیے، مجھے فوراً اطلاع دینا، اس نے مزید کہا، پھر مینیجر سے بات کرنے کے بعد فون رکھ دیا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونی کیفیت تھی۔ نور، تم میرے ماضی کے زخم ادھیڑ کر فرار نہیں ہو سکتی، وہ خود سے بولا، جیسے وہ اسے پکڑنے کے لیے بے چین ہو۔ رات کا سناٹا تھا۔ نور کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس سے بھاگ کر ایک ویران راستے پر آ پہنچی تھی جہاں اس کی حالت بے حد بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھا اور پھر ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اس کے اندر جانے کا دل نہیں تھا لیکن پھر بھی کچھ لمحوں کی خاموشی میں وہ آگے بڑھ گئی۔
ٹرک کا ڈرائیور کہیں پانی دینے گیا تھا۔ نور نے دروازہ کھولا مگر اندر نہیں بیٹھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ جان بوجھ کر درخت کے پیچھے چھپ کر ٹرک کے اندر چڑھ گئی۔ اس کا جسم تھک چکا تھا اور بھوک کی شدت نے اس کا دم نکال دیا تھا۔ اس نے پھلوں کی ٹوکری سے کچھ پھل نکالے اور چپچپے انداز میں انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اس کا دل بے سکون تھا، لیکن یہ پھل اس کے لیے لمحہ بھر کا سکون لائے۔ دوسری طرف شاہ زیب بھی غصے میں بھرا ہوا فارم ہاؤس سے نکل چکا تھا۔ اس کا غصہ اس بات پر تھا کہ نور نے اس سے کیا وعدہ توڑا تھا۔ وہ تو اس کے بھائی کی زندگی کے بدلے میں نور کو خرید چکا تھا اور وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر چکی تھی، مگر وہ کہاں گئی؟ اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل فون نکالا، نور کا نمبر ملایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا دماغ اس کے بھائی کی حالت کے بارے میں الجھ رہا تھا اور نور کی غیر موجودگی نے اس کا غصہ مزید بھڑکا دیا تھا۔ یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ شاہ زیب کا دماغ اس وقت ایک ہی چیز پر مرکوز تھا، نور سے بدلہ، اور وہ غصے میں مزید تیزی سے فارم ہاؤس کے ارد گرد کا علاقہ چھاننے لگا۔ یہ علاقہ بہت خطرناک تھا۔ بیگانگی میں اسے نور کی فکر ہو رہی تھی۔ شاہ زیب آفس کی کرسی پر پریشان بیٹھا تھا۔ دفتر کا ماحول خاموش تھا، بس اس کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ آواز جو اس نے 5 ماہ پہلے سنی تھی، جب نور نے فارم ہاؤس سے بھاگ کر اس کی زندگی کو مزید بے سکون کر دیا تھا۔ 5 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک نور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر جگہ، ہر گلی، ہر شہر میں اس نے اس کا پیچھا کیا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کے دل میں ایک خلش تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ آنکھیں بند کرتا، اس کے ذہن میں نور کا چہرہ آ جاتا۔ وہ خوبصورت، چپ اور بے حد پریشان نظر آتی تھی۔ وہ لمحہ اب تک اسے تڑپاتا تھا جب نور اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی تھی۔ نور کا بھائی، جو اب شاہ زیب کے ہسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری کر رہا تھا، مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ شاہ زیب نے اس سے بھی بار بار بات کی، مگر نور کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ کبھی اس کے قریب پہنچتا، کبھی اس کی چھپی ہوئی راہوں پر چلتا، مگر نور کا پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ زیب نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اس میں وہ تمام نمبرز دیکھے جو وہ نور کی تلاش میں مختلف افراد سے بات کرتے ہوئے محفوظ کرتا رہا تھا۔ دل میں ایک بے چین سی لہر دوڑ گئی۔ وہ مٹھی بھینچ کر سوچنے لگا، یہ سب صرف میری ضد ہے۔ چہرے پر غصے کی جھلک اور دل میں بے قراری کے درمیان اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے نور سے محبت ہو چکی تھی، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ صرف ضد ہے، اس کی ملکیت کا دعویٰ ہے، اس کی شکست نہیں۔ دور کہیں ایک خیال آیا کہ شاید نور کبھی واپس نہ آئے، اور یہ خیال اس کے دل میں خوف کی ایک لہر پیدا کر گیا۔ مگر اس نے اپنے دل کو دھکیل کر اس خوف کو رد کیا اور صرف ایک بات سوچی، نور کو ڈھونڈنا میرا مقصد ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نور آنگن میں کھڑی تھی، پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی اور اس کی نظریں دور کسی گہرے خیال میں گم تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اندر سے آواز آئی، نور، ساتھ کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نور ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر مسکرا کر اندر چلی گئی۔ میز پر اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کی نظریں اس پر مرکوز تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کھانا کھانے لگتی ہے۔ اس کی ماں بات چیت کا آغاز کرتی ہے، حماد کے گھر والے اپنے نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی ماں نے کہا۔ نور کا چہرہ لمحے بھر کے لیے چمک اٹھا اور اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہ اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک دکھ جو اس کے دل میں تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کا دکھ اس کے والدین تک نہ پہنچے۔ اس کے والد نے نور کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور سوال کیا، تم کیا چاہتی ہو؟ نور کا دل گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس نے ہلکے سے جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر وہ شرمندہ سی ہو کر کمرے کی طرف چل دی، دل میں ایک بوجھ لیے جو اس سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ 5 مہینے پہلے وہ ٹرک میں چھپ کر گجرانوالہ پہنچی تھی۔ وہ وقت بھی یاد آیا جب ٹرک کے ڈرائیور نے اسے غصے سے دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آواز لرز رہی تھی، مجھے جانے دو، بس مجھے چھوڑ دو۔ ڈرائیور نے اس کی حالت دیکھی اور نرم ہو گیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا، جہاں اس کی صرف ایک بیوی تھی جو بانجھ تھی۔ انہوں نے نور کی کہانی سنی اور اسے اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا۔ نور نے بہت جلد ان کے ساتھ محبت سے رہنا شروع کر دیا، ان کی خدمت کرنے لگی اور وہ اسے بیٹی کی طرح محبت دینے لگے۔ لیکن کچھ وقت بعد اس عورت کی بہن کے بیٹے نے نور کو پسند کیا اور نور نے بھی اسے پسند کیا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ نور کی زندگی میں کچھ سکون آیا، لیکن اس کے دل میں ایک گہرا راز تھا جس سے وہ کبھی فرار نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر نور نے اپنے آپ سے کہا،
اب شاہزیب کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ یادیں گھوم گئی جب وہ شاہزیب سے ہاسپٹل میں ملی تھی، وہ وقت جب شاہزیب نے اس کے بھائی کی زندگی بچانے کے بدلے اسے ایک رات کے لیے خریدنے کی بات کی تھی۔ اس کے اندر نفرت اور غصہ تھا جس نے اسے وہ لمحہ بھلا دینے کی اجازت نہیں دی۔ شاہزیب کا چہرہ اور اس کی آنکھوں کا غصہ اس کے دماغ میں ابھی تک تازہ تھا۔ وہ یاد کرتی ہے کہ جب اس کے بھائی کی زندگی بچانے کی خاطر شاہزیب نے اس سے ایک رات کی قربانی مانگی تھی، اس لمحے کی بے عزتی نے اس کی روح تک کو چھو لیا تھا۔ وہ کبھی بھی میری زندگی میں نہیں آئے گا، نور نے دل میں سختی سے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے اندر سے اس رشتہ کو بالکل کاٹ لیا تھا جو صرف اس کے بھائی کی زندگی کے بدلے تھا، اور اب وہ شاہزیب کو اپنی زندگی میں کبھی جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ نور کے نکاح کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور سجاوٹ کا کام تیزی سے جاری تھا۔ نور کا والد بازار گیا تھا تاکہ مٹھائیاں اور سجاوٹ کا سامان لے کر واپس آئے۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ نور دل میں آہستہ سے، کل کا دن میرے لیے کتنا اہم ہے، آج تک کا سب سے خوشی کا لمحہ، لیکن قدرت کے کھیل کچھ اور ہی تھے۔ نور کے والد کی گاڑی بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک خوفناک حادثہ ہو گیا۔ وہ گاڑی جو شاہزیب عالمگیر کی تھی ٹکرا گئی اور نور کا والد زخمی ہو گیا۔ شاہزیب جو اس حادثے کے قریب تھا فوراً وہاں پہنچا اور اس نے نور کے والد کو گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ شاہزیب نے دھیمی سی آواز میں تشویش سے کہا، مجھے افسوس ہے چچا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو فوراً ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ شاہزیب عالمگیر نے نور کے والد کو ہسپتال پہنچایا اور ان کی حالت سنبھال کر واپس گھر جانے کے لیے ان کے ساتھ آیا۔ نور کے والد نے شاہزیب کو اندر مدعو کیا پر شاہزیب نے انکار کر دیا، لیکن پھر ان کے اصرار پر اندر آیا، انہیں آنگن میں رکھی چارپائی پر بٹھایا اور خود پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نور جو کمرے میں بیٹھی تھی اپنے والد کی حالت کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئی۔ اچانک اسے باہر سے شور سنائی دیا اور وہ دوڑتے ہوئے باہر نکلی۔ نور دھڑکتے دل کے ساتھ باہر آ کر، بابا آپ ٹھیک ہیں؟ نور کا دل سکون سے بھر گیا جب اس نے اپنے والد کو ٹھیک سلامت بیٹھا دیکھا، لیکن جب اس کی نظر شاہزیب عالمگیر پر پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نظر اٹھا کر شاہزیب کی طرف دیکھنے لگی اور ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ کے احساسات میں گم ہو گئی۔ شاہزیب کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی وہ شدت جیسے وہ کسی گہرے راز میں ڈوبا ہوا ہو۔ نور کے دل میں ایک شدید خوف کی لہر دوڑ گئی، جسم لرزنے لگا، وہ کانپتی ٹانگوں سے پیچھے ہوئی۔ یہ وہ شاہزیب عالمگیر ہے جو ہمیشہ اپنے سوچ و خیال سے مجھے خوف میں مبتلا کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ شاہزیب کے قریب آنے سے نور کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار شاہزیب کے چہرے پر رک گئیں اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھال نہ پائی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہے۔ نور تیزی سے کمرے میں واپس آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے بات کرنے لگی جیسے اپنے اندر کے خوف سے لڑ رہی ہو، نہیں، یہ شاہزیب عالمگیر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ نور کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی شدت تھی اور اس کے جسم کا ہر گوشہ اس خوف سے لرز رہا تھا کہ شاہزیب اس کی زندگی میں دوبارہ آ گیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ اگر وہ واقعی شاہزیب عالمگیر ہے تو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ نور کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور اضطراب تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا۔ وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی انہیں۔ کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ لیکن پھر میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ نور کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے والدین کو اکیلا نہ چھوڑے، لیکن وہ خود کو خوف کے جال میں محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن ہی نور کی زندگی میں ایک اور طوفان آیا تھا۔ حماد کے ساتھ نکاح کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، کیا یہ سب کچھ شاہزیب کی وجہ سے ہوا؟ وہ اس دن کے بعد سے مسلسل سوچوں میں ڈوبی رہتی، لیکن شاہزیب کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور شاہزیب نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ امید کرتی تھی کہ شاید شاہزیب نے اپنے ارادوں کو بدل دیا ہو، لیکن اس کی سوچوں میں ایک خوف کا سایہ بھی تھا، کیا شاہزیب نے اس کا نکاح کینسل کروا دیا؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی، لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک دن جب نور گھر میں بیٹھی تھی اور اپنے خیالات میں گم تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی ایسا شخص آ رہا ہو جو اس کی زندگی میں ایک اور طوفان لے کر آئے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نور نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کون؟ دروازہ کھلتے ہی
نور کا دل ایک دم رک گیا۔ اس کے سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ہزاروں آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو نور نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نور نے حیرانی سے، بے یقینی سے کہا کہ تم ہو؟ تم زندہ ہو؟ نور بے اختیار اس کے قریب پہنچی اور اس کا چہرہ چھونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور وہ اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا بھائی، جسے وہ مردہ سمجھ چکی تھی، زندہ کھڑا ہے۔ وہ چمک کر اپنے بھائی کی طرف بڑھتی ہے اور پھر زاروں کے تار روتی ہوئی اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ تم کیسے؟ میں نے تمہیں مر چکا سمجھا تھا۔ وہ اس کے جسم کے ساتھ چمٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل جیسے باہر نکلنے کو تھا اور اس کے اندر کے خوف و بے چینی کا سمندر باہر آ رہا تھا۔ جب وہ رونے لگی ہے، اس کی نگاہ سامنے شاہزیب عالمگیر کی گاڑی پر پڑی۔ شاہزیب گاڑی کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدہ تاثرات تھے۔ وہ نور کی طرف دیکھتا رہا لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ صرف ایک گہری خاموشی میں کھڑا تھا، جیسے اس نے اپنے ارادوں کو پورا کر لیا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا شاہزیب نے یہ سب کروایا؟ اس لمحے میں نور کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پیچیدہ حقیقت کا حصہ ہے، اور شاید اس کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ ایک نیا امتحان ہے۔ اسے یاد تھا شاہزیب نے خود کہا تھا اس کا بھائی مر گیا، تو کیا جو اس نے سنا تھا وہ سب کانوں کا دھوکہ تھا؟ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ دیواروں پر ادھورے سائے تھر تھرا رہے تھے، جیسے کچھ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ بیڈ کے کونے پر سفید اور سنہری لباس میں نور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ زیوروں کی کھنک اب بوجھ لگنے لگی تھی اور مہندی کی خوشبو میں بے معنی۔ اس کا چہرہ ساگر سا خاموش تھا مگر آنکھیں وہ بول رہی تھی، بہت کچھ، بہت بلند، بہت اندر سے۔ پردے کی ایک جنبش سے ہوا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے سینے پر جا ٹھہرا جب اس نے 2 دن پہلے مولوی کے سامنے بیٹھ کر لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا، قبول ہے۔ پلکوں پر لرزتے آنسو اب ضبط سے باہر گرنے لگے، ایک ایک کر کے، بے آواز۔ وہ کسی بھی رد عمل کے بغیر بیٹھی رہی، جیسے پتھر بن گئی ہو، صرف دل کی دھڑکن زندہ ہو، باقی کچھ نہیں۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ شاہزیب عالمگیر اندر داخل ہوا، سیاہ کرتا، سنجیدہ آنکھیں، تھکن زدہ چال۔ کچھ لمحے کے لیے وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بدستور ساکت رہی، کوئی سلام، کوئی سوال، کوئی احتجاج نہیں۔ شاہزیب آہستہ سے کمرے میں آیا، سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا، لائٹر جیب سے نکالا اور خاموشی سے بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ باہر کی ہوا میں ایک تلخ سا سکون تھا۔ اس نے ایک گہرا کش دیا، دھواں ہونٹوں سے باہر آیا جیسے کوئی سیاہ سچائی ہو جو لفظوں سے باہر نہ نکل سکی ہو۔ اس کی نظریں اس آسمان پر تھی جو آج بھی ویسا ہی تھا، گواہ، خاموش، آلودہ۔ اور پھر پیچھے سے نور کی رندی ہوئی آواز ابھری، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ رکی، پھر آہستہ مگر گہرائی سے بولی، آپ تو شاہزیب عالمگیر ہیں، طاقتور، وہ جو چاہے چھین سکتا ہے۔ تو پھر نکاح کیوں کیا؟ بدلہ لینے کے لیے؟ تماشا بنانے کے لیے؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ہوا نے لمحہ بھر کو سناٹا اور گہرا کر دیا۔ شاہزیب نے آہستہ سے رخ موڑا۔ اس کی نظریں نور پر جا ٹھہری، ساکت، گہری، ایسی جیسے کوئی راز چھپائے ہوئے ہوں۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، بس ایک خالی خلا۔ پھر آہستہ سے اس نے نظروں کا زاویہ واپس آسمان کی طرف کر لیا، خاموشی۔ اب مزید کچھ کہنے کی نہیں، سہنے کی تھی۔ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک پکار تھی، ایسی پکار جس میں بے بسی بھی تھی اور چاہت بھی۔ شاہزیب نے پلکیں جھپکی، جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا ہو، پھر ایک تلخ کڑوی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ سگریٹ نیچے پھینکا اور پیر سے ایسے مسلا جیسے وہ کسی یاد کو دفن کر رہا ہو۔ جانتی ہو نور؟ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جس سے وہ مشہور تھا، یہ آواز تھکی ہوئی شکستہ تھی۔ میرے ماں باپ امیر تھے، عزت تھی، نام تھا، اور ایک بہن تھی 2 سال بڑی۔ شاہزیب نے اپنی کہانی یوں سنانا شروع کی جیسے برسوں سے کسی کے سامنے رکھنے کے لیے الفاظ کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ پھر ایک دن ایک حادثہ ہوا، ماں چلی گئی، باپ کچھ ہی دنوں میں پیچھے پیچھے، اور ہم رہ گئے، صرف ہم 2 بہن بھائی۔ اس کی آنکھیں آسمان پر ٹکی رہیں، جیسے وہاں کہیں وہ ماں باپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں۔ چچا نے سب کچھ چھین لیا، بزنس، گھر، سب کچھ۔ ہم بے یار و مددگار تھے۔ خالہ کے اسکول میں پناہ ملی، وہ بھی صرف اس شرط پر کہ ہم اپنی پہچان بھول جائیں۔ میری بہن وہیں ملازمہ بن گئی، میں دکان میں صفائی کرنے لگا۔ وہ رک گیا، آواز تھوڑی کانپنے لگی۔ پھر ایک دن میں روڈ کراس کر رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بری طرح زخمی تھا۔ میری بہن مجھے ہسپتال لے کر دوڑی، پیسے نہیں تھے، فنڈ سے اپروول مانگنے گئی۔ شاہزیب کا گلا روندنے لگا، آنکھیں جھک گئیں، نور کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ڈاکٹر نے اس سے مطالبہ کیا اس کے جسم کا، اور میری بہن، وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے زندگی دے رہی ہے، لیکن اس نے مجھے روز جینے کی سزا دی۔
اس نے اپنی عزت دے کر میرا علاج کروایا اور پھر کچھ دن بعد اس نے خودکشی کر لی۔ یہ کہتے ہوئے شہزیب کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ نور نے بے ساختہ قدم آگے بڑھایا، دل جیسے کسی انجانے درد سے کٹ گیا ہو۔ اس نے ایک نوٹ چھوڑا تھا، نور، تمہیں کھونے کی ہمت نہیں تھی، بس اتنا قصور تھا میرا۔ وہ پلٹ کر نور کو نہیں دیکھ رہا تھا، پر اس کی آواز اب بکھر رہی تھی۔ میں اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے کوسوں، اسے برا کہوں، لیکن میں نہیں کر سکا۔ وہ میری بہن تھی، میری سب کچھ، میری موت، میری زندگی۔ نور کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے ایک قدم اور بڑھایا۔ جب تم میرے سامنے آئی، تمہاری بے بسی میں نے اپنی بہن کی شبیہ دیکھی۔ میں تم پر وہ غصہ، وہ نفرت نکالنا چاہتا تھا جو برسوں سے جمع تھی، لیکن تمہاری معصومیت نے مجھے روک لیا۔ شہزیب نے اب نور کی طرف دیکھا، پہلی بار وہ نگاہیں جن سے دنیا ڈرتی تھی، اس پل کسی چھوٹے بچے جیسی تھی، ٹوٹا ہوا بچہ۔ اس رات تمہارا بھائی نہیں مرا تھا نور، اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا، اور میں تم سے نکاح کرنے والا تھا، لیکن تم بھاگ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر رکا نہیں، صرف دیکھا۔ میں تمہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا، تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ احساس ہوا تم ہی ہو جو میرے اندر کے سناٹے کو بھر سکتی ہو۔ نور کی آنکھیں چھلکنے لگیں، کوئی لفظ اس کے لبوں پر نہیں آیا، وہ بس آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور خاموشی سے شہزیب کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ وقت تھم گیا، فضا میں صرف سانسوں کی سرگوشی تھی اور دو زخمی روحوں کی وہ خاموشی صلح جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ چند سال بعد بہار کے دن تھے، سرسبز لان میں نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی خوشبو ہوا میں گھلی تھی، جیسے فضا خود خوشی کا جشن منا رہی ہو۔ گھر کا ماحول خاموش مگر خوشگوار تھا، وہ خاموشی جو سکون دیتی ہے، وہ خاموشی جو اندر کی بے چینی کو پرسکون کرتی ہے۔ نور سفید جوڑے میں ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جھولے پر بیٹھی تھی، اس کی گود میں چھوٹی سی پری، گھنگریالے بالوں اور موتیوں جیسی ہنسی والی بچی، جو کبھی نور کی چادر سے کھیلتی، کبھی تتلی کے پیچھے دوڑنے کی ضد کرتی۔ بابا آ گئے، بچی نے چمک کر کہا اور بھاگتے ہوئی شہزیب کی طرف گئی۔ دروازے سے شہزیب داخل ہوا، سیاہ لباس میں، مگر چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ اب وہ ایک شوہر تھا، ایک باپ، ایک مکمل انسان۔ آئیے شہزادی صاحبہ، اس نے اپنی بیٹی کو بازو میں اٹھایا، آسمان کی طرف جھلایا تو بچی ہنسی سے کھلکھلا اٹھی۔ نور کی آنکھوں میں روشنی سے چھا گئی، اس نے ان دونوں کو دیکھا، دل سے شکر ادا کیا، زندگی نے جو کچھ چھینا تھا وہ سب لوٹا دیا، بلکہ اور زیادہ ہی۔ شہزیب بچی کو لے کر نور کے پاس آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نور نے ہنستے ہوئے شہزیب کا ہاتھ تھاما، بس یہی کہ اللہ نے مجھے وہ سکون دے دیا جس کا کبھی تصور بھی نہ تھا۔ شہزیب نے بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر نور کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے نور، اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی مکمل نہ ہوتا۔ تم نے میرے اندھیرے کو روشنی دی۔ نور کی پلکیں بھیگ گئی مگر وہ مسکرائی، اور تم نے مجھے ایک ایسا پیار دیا جو ہر خوف، ہر درد پر مرہم بن گیا۔ اس پل وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے، نہ کوئی پچھتاوا، نہ کوئی تلخی، صرف محبت، خلوص اور ایک ننھی ہنسی جو اس بات کی گواہی تھی کہ ٹوٹی ہوئی کہانیاں بھی مکمل ہو سکتی ہیں اگر ان میں صبر، سچائی اور معافی کا رنگ ہو۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔